قرآن نے کہا سورۃ الاحزاب میں انا ارسلناک شاہدا، چلو وہی معنی لے لیں، میرے امام نے تو ترجمہ کیا حبیب آپ کو حاضر ناظر بنایا ہم نے، چلو گواہ کا معنی لے لیں، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا، کس چیز کا گواہ؟ اعمال کا گواہ۔ اگر حضور ہمیں جانتے ہی نہیں ہمارے اعمال کو تو گواہ کیسے؟ اگر ہمارے کو جانتے ہی نہیں تو ہمارے اعمال کے گواہ کیسے؟ اب آئیے آج تک 1400 صدی سے امت نے جو اس کا معنی کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہماری درسی کتابوں میں ایک شرح شامل ہے تفسیر جلالین، اس کو اٹھا کر دیکھیے اس کے تحت کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ دو جلالین ہیں، دو جلال، ایک حضرت امام جلال الدین سیوطی ہے اور ایک حضرت امام جلال الدین محلی ہیں۔ یہ دونوں جلال الدینوں نے مل کر جب اس تفسیر کو لکھا تو اس تفسیر کا نام ہو گیا تفسیر جلالین، تفسیر جلالین۔ ایک سیوطی ہے ایک محلی ہے رضی اللہ عنہما۔ اب آپ دیکھیے وہ اجماعی نظریہ، اور یہ درسی کتاب ہے، اور درسی کتاب کبھی مختلف ہی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ درس میں جو پڑھائی جاتی ہے اصول ہوتے ہیں، بنیادی پرنسپل ہوتے ہیں۔ تو شاہد کا معنی تفسیر جلالین کے اندر کیا؟ گواہ بنایا، کس چیز کا؟ الا من ارسلت الیہم، جن پر آپ کو رسول بنا کر بھیجا ان کا گواہ بنا، جن پر آپ کو رسول بنا کر بھیجا ان کا۔ اب کن پر رسول بنا کر بھیجا؟ تو حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا۔ اب یہ کوئی عقل کی بات نہیں، یہ نقل کی بات ہے اور حقیقت کی بات ہے، اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ جب حضور کائنات کے ہر ذرے ذرے کے رسول ہے تو ذرے ذرے کے گواہ ہے۔ اب یہاں پر کوئی خام خیر نہیں، یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے، ہم نے کہا یہ جب مانا جاتا جب لکھا نہیں ہوتا۔ جب امت کے ائمہ بات لکھ دی ہے، مسلمان بنو اور ایمان بالغیب لا کر سر کو جھکاؤ اور اپنی عقل کو ختم کرو اور عظمت مصطفیٰ کو قبول کرو۔ ایک حوالہ علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ جلال الدین محلی کا، دوسرا حوالہ تفسیر بیضاوی، یہ بھی درسی کتاب ہے۔ قاضی بیضاوی نے اس بات کو لکھا ہے کہ شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہ بنایا، فرما الا من بعثت الیہم بتصدیقہم وتکذیبہم ونجاتہم وضلالہم، یہ بیضاوی میں لکھا ہوا ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا، یہ وہ ائمہ ہے جو بنیادی امامت کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی تفسیر میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ قاضی بیضاوی نے لکھا کہ آپ کو گواہ بنایا کس پر؟ الا من بعثت الیہم، جس پر آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کس چیز کی گواہی؟ بصدقہم، ان کی سچائی کی گواہی، وتکذیبہم، ہر فرد کی، بولے سبحان اللہ، ہیلے نہیں بننا، ہر فرد کی، حضور جہاں تک تیری رسالت ہے ہر فرد کی، علمی کلی کیسے؟ میں نے کہا دیکھ الفاظ کو، یہ کلیت پر دلالت کر رہا ہے۔ بصدقہم وتکذیبہم، جتنے ان کے سچ ہیں سب آپ بتائیں گے، وتکذیبہم، ان کے جھوٹے عمل کی بھی آپ گواہی دیں گے، ونجاتہم، اور ان کی نجات جس عمل پر ہوگی اس کی بھی گواہی دیں گے، وضلالہم، اور ان کی گمراہی کے فعل کی بھی آپ گواہی دیں گے۔ کتنے حوالے ہوئے؟ دو، ٹھیک ہے۔ تیسرا علامہ ابن کثیر کو سنیے آپ، تفسیر ابن کثیر، وہ کہتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنایا، کس چیز کا گواہ؟ کہتے ہیں ای للہ بوحدانیتہ وانہ لا الہ غیرہ، اس بات کا گواہ بنایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور کس کا گواہ بنایا اس کے ساتھ؟ وعلی الناس باعمالہم یوم القیامہ، ساری امت کے اعمال کا گواہ قیامت کے دن بنایا ہے، کہ قیامت تک جو آپ کی امت ہوگی اس پر آپ گواہ ہوں گے۔ سنی پر اعتراض کرنے سے پہلے ان عبارتوں کا جواب مجھے دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، اب آئیے امت کی بے نظیر و بے مثال تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن جریر تبری، جس کو سب سے بڑا درجہ دیا جاتا ہے تفسیر میں بخاری کی طرح، جیسے حدیث میں ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قرآن کے اندر موجود ہے دوسرے پارے کے اندر۔ اس کا معنی اعلیٰ حضرت نے یہ کیا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو آپ کی امت پر نگہبان بنایا، نظر رکھنے والا بنایا، نگہبان۔ لیکن نگہبان سے تو اور ہماری کمر توڑ رہے ہو، یہ تو حاضر ناظر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے کہا یہ تو مفسرین نے یہی معنی کیا ہے۔ تفسیر عزیزی کے اندر علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ یہاں پر معنی نگہبان کا ہوگا، اس لیے کہ اللہ فرماتا علیکم شہیدا، اعلیٰ جب شہید کا صلہ بنے گا تو معنی مخالفت کا ہوگا، یعنی معنی یہ ہوگا کہ نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہ بنائیں گے، اور آیت کا یہ معنی نہیں بن سکتا۔ اعلیٰ کے ساتھ اگر شہید کو اعلیٰ کو صلہ بنائے شہید کا تو خلاف میں گواہی آئے گی، اور امام المحدثین، امام المفسرین، امام اہل سنت، جگر گوشہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر عزیزی دیکھیے، فرمایا اعلیٰ کو اگر صلہ بنائے تو اس کا شہید کا تو معنی الٹا ہو جائے گا، اور تفسیر یہ نہیں بنے گی، تو معنی رقیب پکڑنا پڑے گا، اور رقیب کہتے ہی نگہبان کو ہے۔
امام احمد رضا کا ترجمہ بالکل گرامر کے مطابق ہے، بالکل گرامر کے مطابق ہے، کیونکہ اگر اعلیٰ کے ساتھ شہید کا ترجمہ کریں گے تو معنی بدلے گا، کیونکہ اعلیٰ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے۔ اعلیٰ علیکم شہیدہ یعنی آپ کی امت کو الٹا ٹنانے کے معاملے میں آپ کو گواہ لائیں گے، نہیں بلکہ یہاں پر معنی یہ بنے گا آپ کی امت کو نجات دلانے میں آپ کو گواہ بنائیں گے۔ تو نجات دلانے میں گواہ بانا معنی ٹھیک ہے، اور اس میں رقیب پوشیدہ اور محذوف مانا جائے گا، اور رقیب کا معنی نگہبان جو ہمیشہ دیکھ رہا ہو، یہی معنی فاضل بریلوی کنز ایمان میں کیا ہے، محبوب آپ کو آپ کی امت پر ہمیں نظر رکھنے والا نگہبان بنایا ہے۔ اب دیکھیں ابن حجر اسقلانی حضرت امام ابن جریر طبری کیا لکھتا ہے، توجہ رکھیے اس پر۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، حدیث لاتے ہیں، فرماتے بما عملتم او فعلتم، کس چیز کی نگہبانی؟ جو جو امت کرے گی، جو جو وہ عمل کرے گی، بما عملتم او فعلتم، جو جو امت عمل کرے گی اور جو جو کام کرے گی، سب کی گواہی قیامت کے دن دیکھ کر مصطفیٰ دیں گے۔ تفسیر عزیزی کا ایک جملہ اور سنیے یہاں پر، آپ بولے سبحان اللہ۔ تفسیر عزیزی اٹھائیے ادھر، علاوہ امام اہل سنت شاہ عبد العزیز، کسی ایک مفسر کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جو حوالے میں کوٹ کر رہا ہوں اس میں بھی حوالے، لیکن وہ نہیں پڑھ رہا، صرف مسلم ائمہ کے حوالے پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ تفسیر عزیزی کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں وَيَكُونُ رسول علیکم شہیدہ کے تحت فرماتے یعنی باشد رسول شما بر شما گواہ زیرا کے او مطلع اس بنور نبوت بر رتبہ ہر متدین بدین خود کہ در قدام درجہ ای دین من رسیدہ۔ فرماتے یعنی تمہیں حبیب ہم نے سب پر گواہ بنا کر بھیجا، کیونکہ آپ نور نبوت کی وجہ سے، زیرا کے کیونکہ آپ، زیرا کے او مطلع اس لیے کہ حضور جانتے ہیں بنور نبوت، نور نبوت کے ذریعے، برتبہ ہر متدین، ہر دیندار کے رتبے کو، ورنہ تو امت نے لکھا کہ ہر دیندار کے رتبے کو حضور جانتے ہیں کہ خود کے در قدام درجہ ای دین من رسیدہ، کہ کس وجہ سے یہ بزرگی پا رہا ہے، اس دیندار کو بھی جانتے ہیں، جس نیکی کی وجہ سے اسے درجہ مل رہا ہے مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نہیں لکھ رہے، یہ تو اعلیٰ حضرت سے پیچھے سب لکھ رہے ہیں، سب کو جمع کر کے اعلیٰ حضرت نے کنز ایمان میں لکھ دیا ہے۔ یہ شاہ عبد العزیز لکھ رہے ہیں محدث دہلوی، اور آگے سنیے کیا لکھتے ہیں، وہ حقیقت ایمان اون چیز، اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ وہ حجاب کے بدا اس ترقی محجوب ماندہ اس مدام است، اور یہ کہ وہ جو حجاب اس کے عمل اور ترقی سے جو اس کو روک رہا ہے وہ برائی کیا ہے اس کو بھی حضور جانتے ہیں۔ پس اومی شناست گناہان شمارا، اور وہ تمہارے ہر گناہ کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ درجات ایمان شمارا، اور تمہارے ایمان کے ہر درجے کو جانتے ہیں۔ وہ اعمال و نیک و بد شمارا، تمہارے ہر نیک و بد و اعمال کو جانتے ہیں۔ وہ اخلاص و نفاق شمارا، تمہارے اخلاص اور منافقت کو بھی جانتے ہیں۔ سرفراز گکھڑوی کہتا ہے حضور منافقوں کو نہیں جانتے، میں نے کہا یہ امام اہل سنت نے لکھ دیا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں وہ اخلاص و نفاق شمارا، تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے، دلوں میں جو ایمان ہے، مصطفیٰ ایسے روشن ضمیر ہے کہ قبر مقدسہ میں رہ کر نور نبوت سے تمہارے دل کے ایمانوں کو بھی جانتے ہیں اور دل کے نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ ولہذا شہادت او در دنیا بحکم شرع در حق امت مقبول و واجب العمل است، اسی لیے دنیا و آخرت میں آپ کی گواہی مقبول و واجب ہے، کیوں کہ ان سے چھپائی کچھ نہیں ہے۔